والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اج خالق دا دل دارایا اج نبیاں دا سردارایا اج خالق دا دل دارایا اج نبیاں دا سردارایا اج امت دا غم خارایا اج دو جگ دا مختارایا اج امت دا غم خارایا اج دو جگ دا مختارایا رستے پاؤن لئی ستیاں ہویاں نو جگان لئی می رحمت دا برسان لئی او بن کے ابر بہار آیا اج خالق دا دل دارایا اج نبیاں دا سردارایا جنے غیر والوں سانو موڑنا ہے ساڈا رشتہ رب نال جوڑنا ہے جنے غیر والوں
دل کفر تے شرک دا توڑنا ہے اج او رب دا یار آیا اج خالق دا دل دار آیا اج نبیاں دا سردار آیا دکھیاں دے درد ونڈون والا باراں وچ بے رون والا دکھیاں دے درد ونڈون والا باراں وچ بے رون والا اساں آسیاں نو بخشون والا اساں آسیاں نو بخشون والا ساڈے دل دے تون غبار آیا اج خالق دا دل دار آیا اج نبیاں دا سردار آیا اج چک گئے بت بت خانے آندے بوئے بند ہوئے میں خانے آندے اج چک گئے بت بت خانے آندے بوئے بند ہوئے میں خانے آندے پڑھ نفل آزم شکرانے آندے پڑھ نفل آزم شکرانے آندے پڑھ نفل آزم شکرانے آندے اج رحمتاں والا وار آیا اج خالق دا دل دار آیا اج نبیاں دا سردار آیا اج امت دا غم خار آیا اج دو جگ دا مختار آیا حضرات گرامی قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ النساء کی 164 نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا بیان فرمایا ہے یعنی عظمت والا رسول جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے اس کی یہ 3 خوبیاں ہیں یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو وَيُزَكِّيهِمْ اور دوسری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دلوں کو پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تیسری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بیان کرتی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔
یعنی شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو جا بجا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یقیناً بندہ مومن اے حیثیت مومن بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو تم پہ مہربانی کرتا ہے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے جسم کو لے لیں، اگر ہم اپنی ضروریات کو لے لیں، اگر ہم اپنے ماحول کو لے لیں، ایک ایک ذرہ ہمیں اللہ کے انعام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہوا، پانی، روشنی اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے، اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہوا، پانی، روشنی، مٹی۔ اگر جسم کے اندر مشاہدہ کریں تو جو نظام چل رہا ہے اس کے ایک ایک لمحے میں کس طرح اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جسم سے باہر ہماری ضروریات کے لیے اللہ کریم نے کیا کچھ پیدا فرما دیا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ حقیقت میں ان چیزوں کا انعام ہونا اور رحمت ہونا تب پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کسی چیز سے آدمی محروم ہو جائے، ان میں سے کسی چیز سے بھی انسان محروم ہو جائے، پھر اس کے نعمت ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ سانس لینے کی ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا، خود بخود ہی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، سو جاتے ہیں پھر بھی سانس لینے کا عمل جاری رہتا ہے، تو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا مارکا ہے۔ لیکن اگر جب کسی موقع پہ سانس میں پرابلم آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود بخود چلنے والا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک ایک کر کے بھی لیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ان فانی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر جو ہم پر انعام اور مہربانی فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نعمتیں فانی ہیں اور یہ حضور کا امتی ہونا اور حضور کا ہمارے پاس تشریف لے آنا، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا تعلق ہمیشہ سے ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، اللہ نے وہ نعمتیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ سب کو عطا فرمائی ہیں۔ جی، کس کو عطا فرمائی؟ کس کو عطا فرمائی؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی سانس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ان کی بھی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ زبان ان کی بولتی ہے یا نہیں بولتی ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ نے ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو سب کو عطا فرما دی ہیں، یعنی یہ عمومی انعامات ہیں۔ لیکن حضور کی تشریف آوری یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضور کی تشریف آوری یہ اللہ نے اپنے محبوب لوگوں کو، یعنی یہ جو امت ہے حضور کی، اپنے محبوب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات، اللہ کی اس نعمت کا شکر ہر زمانے میں لوگ کرتے آئے ہیں۔ میرے حضور ضیاء الامت نے بڑا سادہ اور بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ شروع سے لوگ اس نعمت کا شکر ادا کرتے آئے ہیں، گو شکر کا انداز مختلف رہا ہے۔ جس طرح کے حالات تھے، جیسے زمانے کے تقاضے تھے، اسی طرح شکر کرنے کا انداز تھا، لیکن شکر کا جو جذبہ ہے نا، جذبہ تشکر آپ نے لکھا ہے، یہ ہر عمل میں شامل تھا۔ یعنی ماننے والے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے ہیں شروع سے، اور شکر کے انداز زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں، لیکن شکر سارے لوگ اس نعمت کا ادا کرتے رہے ہیں۔ زمانہ بدلا تو شکر کرنے کے انداز بھی بدل گئے، اور یہ چیز آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، جب کوئی کسی کو انعام دیتا ہے، جی جب کوئی کسی کو انعام دیتا ہے تو جس کو انعام دیا جا رہا ہے، اگر اس کے نزدیک اس نعمت کی، اس انعام کی قدر و قیمت ویلیو ہے، تو پھر تو وہ جھومتا پھرے گا، پھر تو وہ ضرور اس کا شکرانہ دے گا، وہ شکر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کے نزدیک اس نعمت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر یہ نعمت مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ملتی تو اس میں کوئی حرج نہ ہوتا، کوئی نقصان نہ ہوتا۔ تو جس کے نزدیک یہ پوزیشن ہو نا انعام کی، وہ شکرانے کی طرف نہیں آتا ہے، وہ اس انعام کے ملنے پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ جس کے نزدیک خوشی اس انعام کی کوئی ویلیو ہو، قدر و قیمت ہو۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ مجھے ایک قیمتی گھڑی دیتا ہے، اس کے خیال کے مطابق وہ بڑی قیمتی گھڑی ہے، اور وہ اپنے دل میں بڑی بات محسوس کر رہا تھا کہ میں نے ان کو گھڑی دی ہے۔ اب لینے والے جو ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی نہیں تھی، یا اس سے زیادہ قیمتی گھڑیاں اس کے پاس پہلے سے موجود ہوں، تو وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں پہچان سکے گا، اور اس کے ملنے پر کوئی خاص خوش بھی۔ لیکن اگر اس کو ایسی نعمت ملتی ہے، وہ ترس رہا تھا ٹائم دیکھنے کے لیے، یا اس کے پاس کوئی گھڑی تھی نہیں، اگر تھی تو بہت کم تر تھی، گھٹیا قسم کی تھی، تو جو آپ نے دی وہ دل گئی یا اس کی اہمیت ہے، تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بات کو سمجھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ ہے اللہ کا انعام، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اس پہ خوش وہی ہوتا ہے جو اس نعمت کو کچھ اہمیت دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر کہ اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اور جو اس نعمت کی کوئی خاص اہمیت نہ سمجھتا ہو، وہ اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ تو گویا اس نعمت کے ملنے پر شکر بھی ہم نے کرنا ہے، اور شکر کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے یہ جو صورت ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ جی کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ اس کا طریقہ یہ بھی زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، بلکہ تعصب کو تھوڑا پیچھے رکھ کے صحیح سنجیدگی سے اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، معاملات پہ غور کریں، تو ہر چیز ہی زمانے کے بدلنے سے ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کس طرح، کیا مساجد میں اس طرح سہولیات ہوا کرتی تھی جو آج کل سہولیات مساجد میں نمازیوں کو دی جا رہی؟
بولیے مسجدوں میں ٹھنڈے یا گرم پانی کا اہتمام ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں؟ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ جتنی آج کل اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑوس سے بھی کوئی بندہ اٹھ کے تمہارے گھر جائے بوتل یا چائے دینا ہر بندہ اس کو لازمی سمجھتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی نہیں سمجھتا ہے، دینے والا بھی اور جو جاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے یار کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے کوئی مہمان آئے۔ لیکن اگر آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پچھلے زمانے میں 20-25 سال پہلے جب کوئی کسی کے ساتھ گھر مہمان جاتا تھا تو چائے کے ساتھ کون سے بسکٹ ملتے تھے؟ گالا کے یا سپر کے؟ جی میرے خیال میں ریو کے ملتے ہوں گے اس زمانے میں، جی کچھ بھی نہیں ملتے تھے نا، تو آج کل پھر کیوں ملتے ہیں؟ یہ نہیں ملنے چاہیے نا۔ میں یہ سینس میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار جو اتنا تم نے میلاد النبی کی خوشی میں اظہار کیا ہے، ہمارے بزرگ ہیں حاجی نیت اللہ صاحب بہو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، یہ جب میلاد شریف کا پروگرام کرواتے ہیں تو سڑک سے لے کے پوری گلی وہ قلیم بچھا دیے جاتے ہیں، اس طرح خوشی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ ان سے کہہ سکتا ہے یار اتنی جو قلیمیں تم نے بچھا دی ہیں تو ان میں سے 5000 کی قلیمیں بچھا دو، باقی جو 35,000 روپیہ ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دو۔ کوئی بندہ ان سے کہہ سکتا ہے، اور جب کوئی پہلی بار کہے گا تو یہ بات ذہن کو ٹچ بھی بڑا کرتی ہے، واقعی یار انہوں نے گلی میں ہی قلیم بچھانے تھے نا، تو 5000 کا بھی کام ہو سکتا تھا، اتنے پیسے لگا دیے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ٹچ موبائل ہے ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کریں، یہ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے جن کے پاس، میں کسی سے نہیں لوں گا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جن کے پاس ٹچ موبائل ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا ہر بندے کو اپنی موبائل کی ویلیو کا پتا ہے، جس کے پاس 10,000 سے مہنگا موبائل ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ایمانداری سے، 10,000 سے مہنگا موبائل۔ اب آپ صاحب ذرا شرما کے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، میں نے کہہ دیا میں نے کسی سے نہیں لینا، 10,000 سے مہنگا جس کے پاس ہے ایک دفعہ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرے گی۔ اچھا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی بندہ نہیں کہتا اور یار آپ نے اتنے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں تو 8,000 کا بھی ٹچ موبائل مل جاتا ہے، ضرورت پوری کر لیتا ہے، تو پھر جو سارے موبائل اور 8,000 کا موبائل لے لو، باقی جو 15,000 بچتا ہے 20,000 بچتا ہے وہ غریبوں کو دے دو۔ اب میں نے صرف موبائل کی مثال دی ہے، ابھی میں کوٹھیوں کی طرف نہیں آیا ہوں کہ میں نے اپنی کوٹھی میں کتنا خرچہ کیا ہے، اور اس 50 لاکھ میں سے اگر میں 15 لاکھ خرچ کر لیتا تو 35 لاکھ میں کسی غریب کو دے دیتا، کوئی 10-15 مسکین سے اپنا گھر بنا سکتے تھے اگر میں ان کو دے دیتا۔ گاڑی اگر میں نے 20 لاکھ کی رکھی ہوئی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں 10 لاکھ کی گاڑی لے لوں اور باقی 10 لاکھ میں کسی 2-3 غریبوں کو دے دوں، وہ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے سکتے ہیں، یا کوئی اپنا ضرورت کا کاروبار بھی بنا سکتے ہیں جو ان کے رزق حلال کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ زندگی میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آپ میں سے کسی نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہو اور اس میں صرف گوشت روٹی کیا ہو، صرف گوشت روٹی، کوئی اس میں میٹھے چاول یا اس میں نمکین چاول یا جناب کیا وہ کھیر ہوتی ہے اور کوئی سویٹ ڈش یا کوئی اضافی یہ نہ دیا ہو، صرف گوشت روٹی دیا ہو، کوئی ہے بندہ؟ سب کے ولیمے کے کھانوں میں یہ 3-3 4-4 کھانے ہوں گے، اللہ کی قسم کھا کے بطور فتویٰ کہہ سکتا ہوں صرف گوشت روٹی دیا جائے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ بھی تھوڑے تھوڑے تو مسئلے جانتے ہی ہیں، وہی آپ کا کیا خیال ہے، سنت ولیمے والی پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں پوری ہو جاتی ہے؟ سارے چودھریوں سے ترلا نہیں کیا جا سکتا، اور یار یہ سادہ والا جو کام ہے نا یہ کریں تو سنت ولیمے کی ہو جاتی ہے، غریبوں کو بھی کچھ دے دو۔ تو میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے سوالات چھیڑ کے جب ہم متعلقہ بندے سے بات کریں گے تو تقریباً ہر بندہ کہے گا، میں نے قبلہ بہو صاحب سے بات شروع کی تھی، یہ کہیں گے یار ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ گلیاں سجاتے ہیں، غریبوں کو بھی ہم الحمدللہ دیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ غریبوں کو بھی الحمدللہ ہم، جس نے اچھی کوٹھی بنائی ہے، جس نے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ کہے گا یہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو میں سہولت استعمال کر رہا ہوں، کیا
آسان کرنے کے لیے یا زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو اگر استعمال کر لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میں اللہ کے دیے میں سے ضروریات پوری کرنے کے بعد علماء فقراء مساکین کو صحیح دیتا ہوں، اور اس کے بعد اگر میں حضور کی آمد کی خوشی پہ اپنا گھر سجا لیتا ہوں، اپنی گلی سجا لیتا ہوں، اس میں دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جی اس میں فضول خرچی بھی، ہاں یہ فضول خرچی کا جو معیار ہے نا یہ ہر کسی کے نزدیک مختلف ہو سکتا ہے، فضول خرچی کا معیار۔ تو بہرحال فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہ کرتے ہوئے جائز طریقے سے آپ خوبصورت بنائیں۔ میں 2 دن پہلے کسی گھر میں میرا جانا ہوگا، اس گھر میں صرف اتنا ہی کام تھا کہ میں نے گاڑی کھڑی کرنی تھی، کہیں اور جانا تھا، اس گھر میں نے گاڑی کھڑی کرنی تھی۔ یقین جانیے جب صحن میں گاڑی کھڑی کی تو مالک گھر کا نکلا تو میں نے کہا یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گاڑی آنے جانے میں؟ اس نے کہا میں شٹر اٹھاتا ہوں تو آپ گاڑی ریورس یہ شٹر کے اندر کر دیں۔ جب اس نے شٹر اٹھایا اور میں نے گاڑی پیچھے کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے بڑی خوبصورت کچن میں یا ڈرائنگ روم میں گاڑی کھڑی کی ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے تو یہاں ٹائر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بولیے، یہاں ٹائر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اتنا خوبصورت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وہ جو 3 گراج بنے ہوئے تھے اگر اس کا خرچہ نکالیں تو ایک غریب آدمی کا اچھا خاصا مکان بن سکتا ہے، لیکن اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اپنے گھر کو اپنے ماحول کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ ہمیں اعتراض تب ہونا چاہیے جب وہ زکات ادا نہیں کرتا ہے، جب وہ ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی راہ میں تو بالکل نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو کس طرح اپنے سہولت سے رکھا ہوا ہے۔ حضرات ہمیں جس طرح زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تقاضے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات زندگی میں ہم نے اپنی زندگی کو اچھا خوبصورت آسان اور پرسکون بنایا ہے، آرام دہ بنایا ہے، اسی طرح ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر اظہار کریں اور اس میں اخراجات کریں، گھر بار سجائیں، تو شرعی طور پہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، قرون اولیٰ میں یہ چیز نہیں تھی۔ کل بدعۃ ضلالۃ، یہ مسئلہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا کہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ یہ اس طرح میلاد کا جلوس نکالنا اور جلسہ کرنا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ واقعی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس طرح اس انداز میں کرنا اس طرح تو نہیں تھا، کیونکہ یہ سہولیات ہی نہیں تھی، یہ حالات کے تقاضے ہی نہیں تھے۔ آپ مجھے کوئی بندہ کہے آپ سپیکر پہ تقریر کر رہے ہیں، سپیکر پہ حضور نے تو تقریر نہیں کی ہے، تو واقعی نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی واقعی نہیں کی ہے، خلفائے اربعہ نے واقعی سپیکر پہ تقریر نہیں کی ہے، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسپیکر تھا ہی نہیں، تو ضرورت پڑنے پر جب یہ ایجاد ہوئی ہے، اسپیکر آیا ہے، تو اس کا استعمال مفید ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لیا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم پاکستان سے نکل کے سیدھا مسجد نبوی شریف میں یا بیت اللہ شریف میں بھی پہنچ جائے نا تو وہاں بھی کافی ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جن کو ہم دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یار یہ چیزیں حضور کے زمانے میں تو جی بولیے، یہ چیزیں اس مسجد میں، اس جگہ میں، اس شہر میں حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بدعت کا شرعی مفہوم یاد رکھیں، لغوی طور پر کل ما احدث کل ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی ہے، اس کو لفظ بدعت لغوی طور پر اس کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ یہ نیا کام ہے، لیکن ہر نیا کام ناجائز نہیں ہوتا، ہر نیا کام۔ شارح مسلم امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود بھی
ان کے استاد شیخ ابو شامہ نے بھی اور محدث ابن جوزی نے بھی سب نے لکھا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور قبیحہ بھی ہوتی ہے. یعنی نیا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. جی بولیے, اچھا بھی ہو سکتا ہے اور پہلے حسنہ اور قبیحہ لکھ کے نا اس کے بعد انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. جی کتنی قسمیں؟ 5. بدعت کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 5. کہتے ہیں کچھ بدعتیں واجب ہیں, واجب ہے بدعت اور ہے واجب. نمبر 2 کچھ بدعتیں مستحب ہیں. نمبر 3 کچھ بدعتیں مباح ہیں. واجب کا مطلب ہے وہ کام کرنا ضروری ہے, مستحب کا مطلب ہے وہ کام کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو گے تو گناہ گار آپ نہیں ہوں گے. مباح تیسرے نمبر پہ مباح. مباح کا مطلب ہے کر لو ٹھیک ہے, نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے, کرنا نہ کرنا بالکل برابر ہے. تو یعنی مباح میں کرنے کا بھی ثواب نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کہ مباح میں کرنے کا بھی ثواب نہیں ہے, نہ کرنا برابر ہے دونوں. 3 ہوگی. اور چوتھی قسم ہے مکروہ, جس سے کوئی نئی چیز جنم لے رہی ہے, ناپسندیدہ ہے, دین کے کسی کام میں حرج واقع ہو رہا ہے. اور 5ویں قسم ہے بدعت کی, بدعت حرام. اس کو بدعت سیئہ کہا جائے گا, اس کو کبھی کہا جائے گا, برا عمل کہا جائے گا. کتنی قسمیں بدعت کی میں نے کہا کی ہیں؟ 5. علاج کے جتنے ذرائع آج کل ہیں علاج کے, یہ سارے کے سارے نئے ہیں کہ پرانے؟ جی نئے. تو جب کسی بندے کو ضرورت پڑے اس علاج کی, وہ کہے یہ نیا کام ہے, حضور کے زمانے میں نہیں تھا, میں تو اس طرح علاج نہیں کرواؤں گا, تو شرعی طور پہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو یہ علاج کروانا اس کے لیے واجب ہوگا, یہ واجب ہوگا اس کے لیے علاج کروانا. دوسری چیز ہے مباح, جائز کام ہے, مستحب. مستحب کا مطلب ہے کہ وہ کام کرے تو فائدہ ہے. دینی مدارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی تعمیر نہیں ہوئی. دینی مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ علوم سارے کے سارے بعد کی پیداوار ہیں. علم منطق, علم کلام, علم صرف, علم نحو, یہ سارے علوم بعد میں آئے ہیں. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھے, لیکن اب یہ مستحب ہے. کیوں کہ ان علوم کے بغیر قرآن حکیم کو اور حدیث پاک کو بندہ صحیح سمجھ نہیں پائے گا. کیا خیال ہے؟ عربی سمجھنے کے لیے جو قرآن حدیث کی عربی ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف نحو, گرامر, اصول کو جاننا ضروری ہے یا نہیں جاننا ضروری ہے؟ صرف عربی پڑھنے والا بندہ, صرف عربی پڑھنے والا بندہ کہیں قرآن کا عالم ہو جائے تو پھر سعودی عربیہ والے تو سارے عالم ہونے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن عربی پہ ہے, حدیث کی عربی پہ ہے, تو سعودی عربیہ والے سارے ان کی اپنی زبان ہے تو وہ تو سارے بھی ماشاءاللہ سے عالم ہوئے نا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے جو گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اصولوں کو, اصول فقہ, اصول قرآن, اصول تفسیر, اصول حدیث, یہ شان نزول کا علم, یہ ساری چیزوں کو جانتا ہو تو وہ بندہ عالم کہلائے گا. تو ان علوم کو جاننا یہ مستحب ہے. اب بدعت مباح کی جو میں مثال دینے لگا ہوں وہ ذرا دھیان سے سنیے گا. جتنے بھی اچھے لذیذ کھانے ہیں یہ مباح بدعت میں آتے ہیں. جتنے اچھے لذیذ رسگلے, برفی, جی ہاں جی, ٹکے کباب, یہ سارے جو لذیذ کھانے ہیں یہ سارے پاک کی دریافت ہیں اور یہ مباح میں آتے ہیں, کوئی مستحب نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ بدعت مکروہ ہے. اس میں حضور کی علامت نے بھی لکھا ہے اور میں آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا. کئی دفعہ ہمارے بزرگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ مساجد کی غیر ضروری تزئین و آرائش, مساجد کی غیر ضروری
تزئین و آرائش، سجاوٹ غیر ضروری، یہ بدعت مکروہ میں آتی ہے۔ اور بدعت حرام، یہ جتنے بھی جدید بعد میں فرقے پیدا ہوئے، یہ سارے کے سارے بدعت حرام میں آتے ہیں، یا وہ بدعت جس کی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑنا لازم آ رہا ہو۔ جی کسی بدعت کو چھوڑنا لازم آ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہ سنتیں سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو میں جمعہ کی نماز کے بعد کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہوں جس سے وہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اب اس بدعت کی وجہ سے سنتیں چھوٹ گئی، سنت ترک ہو گئی، یہ بدعت حرام ہو گئی، جس نے سنت کو ختم کر دیا۔ اسی طرح داڑھی رکھنا سنت ہے، میں کوئی ایسا طریقہ نکال لیتا ہوں نیا کہ جو جس سے وہ سنت چھوٹ رہی ہے، تو وہ بدعت حرام ہوگا۔ تو جس سے سنت ترک ہوتی ہو وہ بدعت حرام ہوگی، وہی بدعت قبیحہ ہوگی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، میلاد شریف کا جلسہ کرنا یا میلاد شریف کا جلوس نکالنا، یہ جتنے بھی اس کے دلائل ہیں، یہ فلاں نے نکالا، فلاں نے نکالا، فلاں کرتا رہا ہے، کسی نے نہیں نکالا۔ مثال کے طور پہ میں خود شروع کر رہا ہوں نیا کام، میں خود شروع کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ میرے اس جلوس نکالنے سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ شریعت کے کسی کام کا، شریعت کے کسی حکم کا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر تو ظہر کی نماز جلوس کی نظر ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو پھر واقعی یہ حرام ہوگا۔ جی پھر یہ واقعی حرام ہوگا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور جلوس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم حضور کی محبت میں خوشی کا اظہار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو نہ بھولیں، اور فرائض کا ترک جس محفل میں آ رہا ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا اور اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محافل کو بھی اچھے طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حضور کی پیدائش مبارک پر خوشی کا اظہار کرنا شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ ایمان والوں کا شروع سے شیوا ہے اور یہ شکر کا ایک انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو القاسم سہیلی نے اپنی سیرت کی کتاب اور روز العنف میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات، ابلیس اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے 4 مرتبہ صحیح چیخ ماری ہے اور چیخ مار کے رویا ہے۔ ورنتن ہینا لوئینا، ایک مرتبہ تب جب اس پہ لعنت ہوئی، ورنتن ہینا احبتا، اور ایک مرتبہ تب چیخ مار کے رویا جب اس کو دھتکارا گیا بارگاہ خداوندی سے، ورنتن ہینا ولد رسول اللہ، اور تیسری مرتبہ چیخ مار کے تب رویا جب میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے تو وہ چیخ مار کے رویا۔ وَرَنَّةٌ حِينَ أُنزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، اور چوتھی بار شیطان تب رویا تھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا، تو یہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں، توجہ، یہ وہ 7 آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے 2 بار نازل فرمائی ہے، یعنی جس سورت کے نازل ہونے سے خطاب ہوا ہے اس سورت کو اللہ نے اس سورت کو اللہ نے 2 بار نازل فرمایا ہے۔ تو اس سورت کے نازل ہونے پر شیطان رویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو ہر نماز کا حصہ بھی بنا دیا ہے کہ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے نزول پر شیطان رو رہا ہے۔ تو ایسے خوشی کے مقامات پر شیطان رو رہا ہے، ایمان والا خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، دکھلاوا اور ریاکاری سے اجتناب کرتے ہوئے، کسی کو تنقید اور تان و تشنیع کا نشانہ بنائے بغیر خالص اپنی رضا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ آپ کی مساجد میں محافل روٹین میں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جامعہ مسجد خوشبوئے کرم یہ والی جو مسجد ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ 8 نومبر بروز اتوار مغرب کے بعد سے لے کے رات 10 بجے تک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، جس کا عنوان ہم نے ضیاء النبی کانفرنس رکھا ہے، منعقد ہوگی۔ یہ میں اعلان نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے؟ جی ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا کہا ہے، مزید میں آپ سے جواب بھی نہیں لوں گا، بس آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ جب وقت قریب آئے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ پابند کریں گے کہ آپ نے تشریف ضرور لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے محافل میں شریک ہو کر ہر محفل سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حاصل کرنے کی اور لینے کی توفیق عطا فرمائے۔